بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، اللہ جل مجدہ کی توفیق سے منہاج ٹی وی کی منہاج رمضان نشریات میں حاضر ہیں۔ پروگرام انوار الاسلام از کتب شیخ الاسلام کے ساتھ۔ آپ جانتے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے ہماری کوشش ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے منہاج ٹی وی کی وساطت سے آپ کی خدمت میں حضور شیخ الاسلام کی کتابوں کا تعارف اور ان کے چیدہ اہم نکات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ ان کتابوں میں سے چند کتابوں کو آپ کے سامنے اس طرح پیش کیا جائے کہ آپ گھر بیٹھے ان کتابوں کا دورہ کرتے چلے جائیں اور آپ کو اس کتاب کے بارے میں کافی ساری بھاری بھرکم معلومات مل جائیں بغیر پڑھے اس ٹی وی کی وساطت سے۔ اور ہم نے اپنا آغاز کیا قائد محترم کی ایک شہرائے آفاق کتاب، اس صدی کی ایک عظیم اور ضخیم کتاب۔ ہر گھر میں ان دنوں میں قرآن پاک پڑھنے کا معمول ہے۔ ہر فرد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام وہ رمضان المبارک میں قرآن سے اپنا تعلق جوڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہمارے ہاں قرآن سے تعلق صرف پڑھنے کی حد تک رہ گیا۔ قرآن کہتا کیا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہیں، اس پر عمل کیسے کرنا ہے، اس کو آسان پیرائے میں حضور شیخ الاسلام نے قرآن انسائیکلوپیڈیا کے ذریعے آقا علیہ السلام کی امت تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اب اس قرآن انسائیکلوپیڈیا جو کہ 8 جلدوں پر مشتمل ہے اور ایک ایک جلد کم و بیش 1000 صفحے کی ہے، اب اس کتاب کا قرآن انسائیکلوپیڈیا کا استفادہ کیسے کرنا ہے، اس سے رہنمائی کیسے لینی ہے، اپنی مرضی کے پسند کے موضوعات کو کیسے ڈھونڈنا ہے، اس پر بڑی شر و بست کے ساتھ میرے مہمان مقرر حضرت علامہ رانا محمد ادریس صاحب نے آپ کو رہنمائی فرمائی۔ آپ مرکز منہاج القرآن کی جو جامع مسجد ہے شیخ الاسلام، اس کے خطیب اعظم بھی ہیں۔ حضور شیخ الاسلام کی آگوش میں پچھلی 3-4 دہائیوں سے مسلسل تربیت بھی لے رہے ہیں اور ان سے فیض لے کر پاکستان میں اور دنیا بھر میں بانٹتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ رانا صاحب، آپ کا میں شکر گزار ہوں، آپ روزانہ ٹائم دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں اور ہمارے ناظرین کو بڑی خوبصورت گفتگو قرآن انسائیکلوپیڈیا سے موتی نکال کر آپ پہنچا رہے ہیں۔ آپ گفتگو فرما رہے تھے قرآن انسائیکلوپیڈیا سے استفادہ کرنے کا طریقہ، اس کی موضوعاتی فہرست اور پھر اس کی کچھ آگے تفصیلات بیان ہو رہی تھی۔ میں چاہوں گا اسی سے متصل ہوتے ہوئے آج کی نشست کا آپ آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانا صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ مجھے ایک مرتبہ پھر منہاج ٹی وی کی خصوصی ٹرانسمیشن منہاج رمضان کے پروگرام انوار الاسلام از کتب شیخ الاسلام میں قرآن انسائیکلوپیڈیا پر بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ پچھلی نشست میں ہم موضوعاتی فہرست سے کیسے استفادہ کیا جائے اور اپنے موضوع تک کیسے پہنچا جائے اور حضور شیخ الاسلام نے ہر جلد کے اندر کس طرح تفصیلات کے ساتھ قرآن کے سمندر میں غوطہ زنی کر کے آیات کو نکال کر امت کے سامنے رکھا، اس پر بات کر رہی تھی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ دل یہ چاہتا ہے کہ اتنی تفصیل کے ساتھ اس پر بات کی جائے تو شاید اس پر کئی مہینے لگ جائیں، مگر قرآن انسائیکلوپیڈیا کے مضامین کو اپنے احاطے میں نہیں لایا جا سکتا، مگر پھر بھی میرا دل ہے کہ چیدہ مضامین کو ضرور بیان کیا جائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے، ہر کتاب کے شروع میں اس کتاب کے اندر جو مضامین ہوتے ہیں، جو موضوعات ہوتے ہیں، ان کی ایک فہرست ہوتی ہے۔ تو اس قرآن انسائیکلوپیڈیا کی پہلی خوبی تو یہ ہے کہ اس کے جملہ موضوعات کی فہرست اس کی پہلی جلد کے اندر دے دی گئی ہے، جو کہ کم و بیش 400 صفحات پر مشتمل ہے۔ مگر اس فہرست کے شروع ہونے سے بھی پہلے اگر آپ دوبارہ دیکھیں تو یہ چیز آپ کو مل جائے گی کہ 400 صفحات پر مشتمل جو باقاعدہ فہرست شروع ہوتی ہے وہ تو بعد میں شروع ہوتی ہے۔ یعنی یہ باقاعدہ یہاں سے موضوعات کی فہرست شروع ہو رہی ہے اور آگے یہ پیج نمبر مسلسل چلتی ہے، 25 نمبر پیج سے شروع ہو رہی ہے۔ مگر 25ویں پیج سے پہلی 5 جلدوں کا تعارف دے دیا گیا ہے کہ ان جلدوں کے اندر کون سے مضامین بیان ہوئے، ڈسکس کیے گئے، جس میں پچھلی دفعہ ہم نے دوسری جلد پر گفتگو کی۔ تو میں ایک بار پھر اسی کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دوسری جلد کے اندر شرک اور اس کا بطلان، ایمان بالرسالت، ایمان بالکتب، ایمان بالملائکہ، ایمان بالقدر اور ایمان بالآخرت، ان موضوعات کو لیا گیا ہے۔ اور میں تھوڑا ساتھ تعارف کروانا چاہ رہا ہوں کہ ان جلدوں کے اندر پھر حضور شیخ الاسلام نے
اگر کسی سبجیکٹ کو لیا ہے تو اس پر کس طرح ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے. آج ہم اسی کتاب دوسری جلد جو ہے جس میں ایمانیات پر بات کی گئی ہے، انسائکلوپیڈیا کی دوسری جلد جی، اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء امت سے طلب شفاعت، جی یہ مین عنوان ہے. جی ٹھیک ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء سے ان سے کیسے طلب شفاعت کی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کو حضور شیخ الاسلام نے مین ہیڈنگ کے طور پر لیا اور نیچے پھر اس کے سب ہیڈنگز بنائے. ٹھیک ہے. مثلا پہلا ہیڈنگ جو سب ہیڈنگ اس کا بنایا کہ اللہ تعالیٰ کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز فرمانا. ٹھیک ہے. دیکھیں نا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام محمود پر فائز ہونا یہ خود آپ کی ایک بہت بڑی امت کے لیے شفاعت ہے. اب اس کی تفصیلات میں تو جانا مقصود نہیں ہے، یہ ایک الگ پورا سبجیکٹ ہے. رانا صاحب اگر میں تھوڑی قطع کلامی ہو رہی ہے، یعنی یہ جو ہمارے ہاں ایک آواز سنی جاتی تھی اور لوگوں کو ذہنوں میں غلط فہمی تھی کہ کوئی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت نہیں کر سکتا، تو جہاں شفاعت پر دلائل بھی آگے قرآن مجید سے، بالکل، اور امت کو عقیدہ بھی مل جائے، عقیدہ بھی مل گا. یعنی ایک ہی سبجیکٹ پر اور ایک ہی مقام پر آپ دیکھیں کتنے سب ہیڈنگز کے ساتھ آپ کو مواد بڑی تفصیل سے مل جائے گا. اب اس پر جو حضور شیخ الاسلام نے آیت کوٹ کی ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے. فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. باری تعالیٰ فرما رہے ہیں اور رات کے کچھ حصہ میں نماز تہجد پڑھا کریں، یہ خاص آپ کے لیے زیادہ کی گئی ہے. یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا ہے. بڑا آسان ہو گیا رمضان المبارک کی ساتوں میں تو اٹھیں تو تہجد کے ساتھ یہ بھی کریں. یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا، یعنی وہ مقام شفاعت عظمیٰ جہاں اولین و آخرین آپ کی طرف رجوع اور آپ کی حمد کریں گے. واہ واہ، اولین و آخرین آپ کی طرف رجوع، آپ کی طرف رجوع بھی کریں گے اور آپ کی حمد بھی بیان کر رہے ہوں گے. یعنی حضور شیخ الاسلام نے بریکٹ کے اندر یہ آپ اندازہ کریں کہ جو کئی تفسیریں پڑھنے کے بعد انسان کسی نتیجے پر پہنچتا ہے، وہ جسٹ ایک بریکٹ ڈال کر حضور شیخ الاسلام نے ترجمے کے اندر وہ بات پوری کی پوری سمو دی ہے. یہ بات مجھے بہت ہی دل کو لگی رانا صاحب کہ آدم علیہ السلام سے قیامت تک ہر کوئی رجوع بھی کرے گا اور اس دن آقا علیہ السلام کی شانیں بھی بیان کرے گا. صحیح بات ہے. ڈنکا تو قیامت میں مصطفیٰ علیہ السلام کا اور پھر خاص بات رانا صاحب اس کے اندر دیکھیں نا، باری تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. یعنی آپ کے یہ جو تہجد ویسے تو امت کے لیے یہ نفل ہے، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ نفل ہونے کے باوجود بھی فرض ہی کا درجہ رکھتی تھی. تو اس نماز تہجد کا صلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ کو مقام محمود پر فائز کر دیا جائے گا. حضور کے نفل کا جو صلہ ہے ایسے مقام پر فائز کیا جائے گا کہ جہاں اولین و آخرین آپ سے طلب شفاعت کریں گے. واہ واہ، شفاعت کے لیے آپ کی طرف رجوع کریں گے اور ہر کوئی آپ کی حمد بیان کرے گا. تو ذرا چشم تصور میں لائیں پھر آپ کے فرائض کی ادائیگی کا صلہ اللہ کس شکل میں آپ کو عطا کرے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسی طرح پھر دوسرا سب ہیڈنگ لیا اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے حق میں اذن شفاعت دے کر راضی فرمانا. واہ واہ، یہ ایک الگ ہیڈنگ لے لیا. یعنی اب یہ ایسا بھی پوسیبل تھا کہ ایک ہیڈنگ آ گیا تھا ساری آیتیں اکٹھی لکھ دی جاتی، مگر ان کو پھر کیٹاگرائز کیا اور اس میں آیت کریمہ سورہ الضحیٰ کی معروف وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ کا رب عنقریب آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. اس پر صحابہ کرام نے جب یہ آیت کریمہ اتری تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آقا آپ کب راضی ہوں گے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ اپنی آخری امت کی شفاعت کر کے بھی اسے جنت میں ساتھ نہیں لے جاؤں. امت کا آخری شخص بھی نکال کے لے جائیں. آقا کی شفاعت کا مقام و مرتبہ کیا ہے. یہاں رانا صاحب میرا خیال ہے ہم آقا علیہ السلام کے غلاموں کو بھی متوجہ کریں کہ آقا علیہ السلام قیامت کے دن بھی آپ کے لیے اتنا تڑپیں گے اللہ کی بارگاہ میں، اتنی کوشش کریں گے کہ میرا کوئی غلام جہنم میں نہ رہ جائے اور آپ کی شفاعت کے لیے تگ و دو کریں گے. تو کیا ہم غلام بھی اپنے آقا علیہ السلام سے وفا کر رہے ہیں؟ ہمیں بھی سوچنا چاہیے رمضان المبارک کے ان پر نور ساتوں میں کہ ہم آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر، اللہ رسول کے احکامات پر کتنا عمل کر رہے ہیں اور ان کی اطاعت کی طرف کتنا جا رہے ہیں. جی رانا صاحب. اسی طرح آگے ایک اور سب ہیڈنگ لیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر
استغفار کرنے والوں کے لیے توبہ کی قبولیت۔ واہ واہ واہ، یہ بڑی معروف آیت کریمہ ہے سورہ نساء کی، جس میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ واہ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ فرمایا محبوب اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو سیدھا آپ کی بارگاہ اقدس میں آ جائیں، واہ واہ، وہاں آ کر پھر اللہ سے معافی مانگے، اور آگے فرمایا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اگر میرے رسول نے بھی ان کی شفاعت کر دی، ان کے لیے استغفار کر دیا، بس اللہ کی بارگاہ میں لب ہلا دیے کہ محبوب انہیں جانے دے، تو خاص بات کہ جو آقا کی بارگاہ اقدس میں آ گئے، آقا کی ذات کو وسیلہ بنا لیا، پھر اللہ کی بارگاہ سے معافی چاہی اور آقا نے شفاعت کر دی، تو باری تعالیٰ نے قسم کھا کر اعلان کیا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ فرمایا محبوب مجھے اپنی عزت کی قسم بس تیرے لب ہلنے کی دیر ہے، ان کی توبہ بھی قبول کر لوں گا، ان پر رحمتوں کے بادل بھی نیچا کر دوں گا۔ واہ واہ واہ، سبحان پھر انبیاء، اولیاء اور صالحین کی شفاعت، اس پر قرآن پاک کی آیات دے دی، وہ بہت ساری آیات جن سے بسا اوقات لوگ نیگیٹو معنی نکالتے ہیں۔ اب آیت الکرسی کی معروف آیت ہے من ذا الذی یشفع عندہ، جی، کہ کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر بعض لوگ سکے۔ اسی پر زور دیتے ہیں، اتنا حصہ پڑھ کے آگے جاتے ہی نہیں آگے ہے، پڑھتے حضور شیخ الاسلام نے آگے پوری وہ حصہ نقل کیا کہ اتنی بات نہیں ہے کہ کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر سکے، ساتھ فرمایا الا بإذنہ، مگر جسے وہ اذن دے دے۔ واہ واہ، اس کا مطلب کہ کچھ ایسے معذون لوگ ہوں گے کہ جن کو شفاعت کا اذن دیا جائے گا، اور پھر جس کی وہ چاہیں گے شفاعت کرتے چلے جائیں واہ گے، واہ واہ۔ اور اللہ ان کو بخشتا چلا جائے گا۔ اس کا مطلب رانا صاحب یہ بھی ہم سمجھیں کہ جیسے ہی ان کا بیان ہو رہا ہے کہ ان کو اجازت دے دی جائے گی، اذن دے دیا جائے گا، تو یہ اذن تو ان کو اس دنیا میں مل جاتا ہے، مل جاتا ہے، اذن یہیں مل جاتا ہے، پھر اس دن بھی ہوگا اور یہاں بھی ہوگا۔ واہ واہ، پھر اس موضوع پر حضور شیخ الاسلام نے 9 آیتیں قرآن پاک کی جمع کی ہیں۔ اچھا، دل تو چاہتا ہے کہ ایک آیت پر بھی بات کی جائے، مگر ہمیں قرآن انسائیکلوپیڈیا کا تعارف کروانا ہے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء امت سے توسل، جی، اس پر قرآن پاک کی آیات حضور شیخ الاسلام نے جمع کی، اور اس موضوع پر 5 آیات قرآن پاک کی جمع کر ڈالی۔ اب وسیلہ پر کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں، تو قرآن پاک کی آیات ہیں وسیلہ کے بارے میں، یعنی آپ اب پھر یہ بات لمبی ہو جائے گی، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، آگے چلتے ہیں۔ سابقہ امتیں بھی اللہ تعالیٰ کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، یہ ذکر قرآن پاک میں کہاں کہاں ہے کہ آقا کے ذات اقدس کو وسیلہ بنانا، حضور کے آنے سے پہلے آپ سے پہلے سابقہ امتیں بھی وسیلے کے طور پر پیش کیا کرتے، وہ ساری آیتیں جمع کر دیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روز قیامت توسل اور استغاثہ، قیامت والے دن لوگ کیسے توسل کریں گے، کیسے استغاثہ کریں گے، وہ آیتیں جمع کر دیں۔ تو گویا صرف ایک توسل کے موضوع پر ہی دیکھیں تو حضور شیخ الاسلام نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر اور آپ کی ذات کو وسیلہ بنانے پر کتنے سب ہیڈنگز بنا کر اس موضوع کو آسان کر دیا ہے۔ گویا اب کوئی شخص بھی اگر ایمانیات کے حوالے سے کوئی اپنے سبجیکٹ کو تلاش کرنا چاہ رہا ہے، ایمان بالرسالت سے متعلقہ بات ہو، ایمان بالملائکہ سے متعلق ہو، ایمان بالکتب سے ہو، ایمان بالقدر ہو، ایمان بالآخرت ہو، یا شرک اور اس کے بطلان کے حوالے سے بات ہو، اگر اس کا سبجیکٹ ان موضوعات سے ریلیٹ کرتا ہے تو اس کو پتہ چل جانا چاہیے کہ قرآن انسائیکلوپیڈیا کی دوسری جلد کے اندر مجھے یہ سبجیکٹ ملے گا، پھر اس کی فہرست کو نکالے، خالی وہاں سے عنوانات کو پڑھتے چلے جائیں تو وہ تو ایک سبجیکٹ لے کے آئے گا، مگر اس سبجیکٹ پر اس کو 20 موضوعات ساتھ اس کے جڑے ہوئے اور مل جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رانا صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، ہمارے ناظرین کے لیے وقت دیا۔ بلا شک و شبہ ناظرین، قرآن انسائیکلوپیڈیا جس سمندر کو کوزہ میں بند کرنے والی بات ہے، حضور شیخ الاسلام کا ہم جیسے بہت سارے آج کے قاری قرآن اور ایسے لوگ جو دین سے وابستہ ہیں یا ممبر و محراب سے وابستہ ہیں، ان کے لیے قرآن مجید کو بڑے ہی خوبصورت اور آسان پیرائے میں ہماری زبان میں منتقل کر کے اور آسان کر کے قرآن انسائیکلوپیڈیا ایک ایسی کتاب مرتب کر دی جس سے انشاءاللہ صدیوں تک لوگ مستفید ہوتے رہیں گے اور گوہر نایاب لے کر آگے حضور کی امت کی خدمت کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ یہ روحانی اور علمی مجالس آپ کی خدمت میں پیش ہوتے رہیں گے اور قائد محترم کی کتابوں کا تعارف آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ دیکھتے رہیے منہاج رمضان۔